بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آج کی اس تقریر میں ہم آپ کو ایک ایسی رات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس رات میں ایک ایسا حادثہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اگر اس رات کو تاریخ کی سب سے خطرناک اور سب سے ڈراؤنی رات کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دوستوں اس رات میں نہ صرف لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ لاکھوں عورتوں کی عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا گیا تھا۔ دوستوں، اس بھیانک رات میں اور کیا کیا ہوا تھا اور جو بھی ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، یہی ساری چیزیں آج کی اس تقریر میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو دوستوں، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس رات کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہم کو آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے پیچھے جانا پڑے گا۔ دوستوں، یہ کہانی ہے مسلمانوں کے ایک تاریخی اور مشہور شہر یعنی بغداد کی، کہ جو آج کے دور میں عراق میں موجود ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ وہی بغداد ہے کہ جو لگ بھگ 400 سے 500 سال تک لگاتار مسلمانوں کا سب سے طاقتور شہر بنا رہا تھا۔ یعنی کسی دور میں بغداد نہ صرف مسلمانوں کی عباسی سلطنت کی کیپٹل تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ ڈیولپ شہر بھی مانا جاتا تھا۔ یہ شہر اتنا زیادہ امیر تھا کہ دنیا بھر سے لوگ دور دور سے آ کر اس شہر میں بزنس کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس شہر میں بہت سارے اسپتال اور اچھے اسکول بھی موجود تھے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستوں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہی وہ شہر ہے کہ جس میں تاریخ کے پہلے اسپتال کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اور یہ اسپتال خلیفہ ہارون الرشید کے آرڈر پر بنایا گیا تھا۔ دوستوں، اس شہر میں ہاؤس آف وزڈم نام کی ایک بلڈنگ بھی موجود تھی جسے علم کا گھر یعنی نالے کا گھر بھی بولا جاتا تھا۔ یہی وہ گھر تھا کہ جس کے اندر ہاتھوں سے لکھی ہوئی لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ یہ وہ کتابیں تھیں کہ جو سائنس، فلسفی اور ہسٹری کے ساتھ ساتھ بہت الگ الگ ٹاپکس پر لکھی گئی تھی۔ بہت دور دور سے بچے آ کر اس گھر میں یعنی ہاؤس آف وزڈم میں علم حاصل کیا کرتے تھے، یعنی اپنی نالج کو بڑھایا کرتے تھے۔ دوستو، یہی وہ دور تھا کہ جسے مسلمانوں کا گولڈن ایج بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں اس دنیا میں صرف مسلمان ہی وہ قوم تھی کہ جس کے پاس طاقت کے ساتھ ساتھ سائنس بھی موجود تھا۔ کیونکہ دوستو، اس دور میں یورپین کنٹریز میں کوئی بھی انسان سائنس کے بارے میں کوئی خاص نالج نہیں رکھا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کو یورپین لوگ آج بھی ڈارکش کے نام سے جانتے ہیں، یعنی مسلمان گولڈن ایج اور یورپین ڈارکش۔ لیکن دوستوں، پھر اچانک سے اس عالی شان اور خوبصورت شہر کی قسمت پوری طرح سے بدل گئی، اور صرف ایک رات کے اندر وہ شہر کہ جو کسی دور میں دنیا کا سب سے طاقتور، سب سے ڈیولپ اور سب سے زیادہ نالجیبل مانا جاتا تھا، اب جل کر پوری طرح سے راکھ ہو چکا تھا۔ اس شہر میں رہنے والا ہر انسان، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا تھا کہ جسے شاید ہم لوگ لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دوستوں، اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے تھا؟ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ چنگیز خان کی منگول سلطنت کے جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی سلطنت مانی جاتی ہے، وہ اس کی موت کے بعد پہلے اس کے بیٹوں میں بٹ گئی تھی اور پھر اس کے بعد اس کے پوتوں میں بھی بڑھتی چلی گئی۔ لیکن دوستوں، چنگیز خان کا وہ پوتا کہ جسے تاریخ میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ ظالم مانا جاتا ہے، اس کے حصے میں منگول سلطنت کا وہ حصہ آیا تھا کہ جو چنگیز خان نے مسلمانوں سے جیتا تھا،
اور یہ پوتا کوئی اور پوتا نہیں بلکہ وہی پوتا تھا کہ جسے آج ہم سب لوگ ہلاکو خان کے نام سے جانتے ہیں۔ سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد الموت نام کے اس قلعے کو فتح کیا گیا تھا کہ جس میں اس دور کی سب سے خطرناک اور سب سے خفیہ فوج یعنی اسیسینز رہا کرتے تھے۔ اس خطرناک اور طاقتور قلعے کو فتح کرنے کے بعد اب ہلاکو خان کا اگلا نشانہ یعنی اگلا ٹارگٹ مسلمانوں کا سب سے طاقتور شہر اور مسلمانوں کی عباسیہ سلطنت کی کیپٹل یعنی بغداد تھا۔ لیکن دوستوں، بہت سارے تاریخ لکھنے والوں کا یہ ماننا ہے کہ ہلاکو خان کبھی بھی بغداد پر حملہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس دور میں منگول فوج میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ کوئی بھی انسان مسلمانوں کے خلیفہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اگر کوئی بھی مسلمانوں کے خلیفہ کو نقصان پہنچائے گا تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، یا تو زمین پھٹ جائے گی یا پھر آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ہلاکو خان بھی بغداد پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری چیز جو ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ نہیں کرنے دے رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہلاکو خان جانتا تھا کہ بغداد شہر کے قلعے حد سے زیادہ مضبوط اور حد سے زیادہ طاقتور ہیں، جن کو پار کرنا کسی بھی بڑی سے بڑی فوج کے لیے بھی ایک مشکل کام ہے۔ لیکن دوستوں، وہیں دوسری طرف ہلاکو خان کی وہ بیوی کہ جس سے ہلاکو خان حد سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا، وہ اسے بغداد پر حملہ کرنے کے لیے بار بار اکسا رہی تھی، اور اس اکسانے کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ہلاکو خان کی وہ بیوی نہ صرف مذہب سے عیسائی تھی بلکہ مسلمانوں سے حد سے زیادہ نفرت بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ آرمینیا اور جورجیا جیسے علاقے میں موجود چھوٹی چھوٹی عیسائیوں کی وہ سلطنتیں کہ جنہوں نے ڈر کی وجہ سے پہلے ہی ہلاکو خان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا تھا اور ہلاکو خان کے انڈر میں ہی حکومتیں چلا رہی تھی، وہ بھی ہلاکو خان کو بار بار بغداد پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہی تھی، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی عیسائی سلطنتیں چاہتی تھیں کہ ہم ہلاکو خان کی مدد سے سلطنت عباسیہ کو ختم کر کے مڈل ایسٹ پر ایک بار پھر سے اپنی وہ پاور قائم کر سکیں جو ہم سے مسلمانوں نے چھین لی ہے۔ لیکن دوستوں، ان تمام چیزوں کے علاوہ جس انسان نے ہلاکو خان کی بغداد پر حملہ کرنے میں سب سے زیادہ مدد کی تھی وہ کوئی اور انسان نہیں بلکہ خود سلطنت عباسیہ کے موجودہ خلیفہ یعنی معتصم باللہ کا سب سے خاص آدمی یعنی ان کا وزیر ابن القمی تھا، وہی ابن القمی کہ جس سے تاریخ میں دنیا کے سب سے بڑے غداروں کی لسٹ میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ دوستوں، ابن القمی پر سلطنت عباسیہ کے خلیفہ آج سے زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے، لیکن وہیں دوسری طرف ابن القمی دل ہی دل میں خود خلیفہ بننے کا خواب دیکھ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہلاکو خان کی طرف بار بار کئی خط روانہ کیے تھے، جس میں اس نے ہلاکو خان کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر تم بغداد پر حملہ کرو گے تو میں تمہاری پوری طرح سے مدد کروں گا۔ اور دوستوں، ابن القمی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ہلاکو خان کے حملے کرنے سے پہلے ہی ہلاکو خان کے حملے کی تیاری کرنا شروع کر دی تھی، اور اس نے سلطنت عباسیہ کے خلیفے کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی تھی۔ دوستوں، اس دور میں بغداد شہر بھلے ہی حد سے زیادہ امیر اور ڈیولپ تو ہو چکا تھا، لیکن اندرونی طور پر کمزور بھی ہو گیا تھا۔ بغداد کے مسلمان نہ صرف کئی فرقوں میں بٹ گئے تھے بلکہ دن بھر آپس میں جھگڑتے بھی رہتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت عباسیہ کے خلیفہ کو بھی اپنی فوج سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، بلکہ ان کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس خزانے سے تھا کہ جس کو انہوں نے جمع کر رکھا تھا۔ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ سلطنت عباسیہ کے آخری خلیفہ یعنی معتصم باللہ
ہمیشہ اپنے خزانے کو ہی دیکھتے رہتے تھے اور اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ان خزانوں کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے۔ ابن القمی نے اس کے بعد اپنی چالاکیوں کے ذریعے سے بغداد کی بڑی فوج میں بغاوت کروا دی اور پھر خود خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی آدھی فوج کو شہر سے باہر بھیج دیں تاکہ جب فوج آپس میں دو ٹکڑوں میں بٹ جائے گی تو پھر بغاوت ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ خلیفہ نے القمی کا مشورہ مانتے ہوئے اپنی آدھی فوج کو بغداد سے باہر بھیج دیا۔ اس طرح سے اب بغداد کی وہ فوج جو شہر کی حفاظت کیا کرتی تھی گھٹ کر اور کم ہو گئی تھی، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر آخر کار ہلاکو خان اپنی بڑی فوج لے کر بغداد پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکل